إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سورہ بقرہ آیت نمبر 277. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال بجا لائے اور انہوں نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی انہی کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس اور ان پہ کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ تھا اس آیت کا آسان ترجمہ. اب ہم آتے ہیں اس آیت کے الفاظ اور مفردات کی طرف. ان الذین آمنوا، ان بے شک کے معنی میں ہوتا ہے، یقیناً کے معنی میں ہوتا ہے. الذین اسم موصول ہے، الذی کی جمع ہے جو، آمنو فعل ماضی ہے جمع کے لیے وہ ایمان لائے، اس کا واحد ہوتا ہے آمنا وہ ایمان لایا. وعملوا واو کا معنی اور عاملو فعل ماضی ہے جمع کے لیے انہوں نے عمل کیے، اس کا واحد ہوتا ہے عاملہ اس نے عمل کیا. الصالحات یہ صالحات ان کی جمع ہے، نیک اچھے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور انہوں نے نماز قائم کی، واو کا معنی ہوا اور، اقاموا فعل ماضی ہے جمع کے لیے انہوں نے قائم کی الصلاۃ نماز. وآتوا الزکاۃ انہوں نے زکوٰۃ ادا کی. لہم اجرہم، لہم اصل میں دو لفظ ہیں، ایک لام اور ایک ہم. لام کا معنی کے لیے کے واسطے ہم وہ، ہم جو ہے یہ ضمیر ہے ہوا کی جمع، ہوا وہ اور ہم وہ، تو لہم ان کے لیے ہے، اجرہم ان کا اجر. یہ بھی دو لفظ ہیں، اجر کا معنی اجر اور ہم ان کا. عند ربہم ان کے رب کے پاس، عند معنی پاس اور رب کا معنی رب یعنی کہ جو پالنے والا، پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، امور کی تدبیر کرنے والا، تو ان کے لیے ان کا اجر ہوگا عند ربہم ان کے رب کے پاس. ولا خوف اور نہیں کوئی خوف ہوگا، لا کا معنی نہیں، خوف کسی قسم کا خوف، ڈر. علیہم ان پہ، یہ بھی دو لفظ ہیں علا اور ہم. ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یحزنون فعل مضارع ہے جمع کے لیے ہے، اس کا واحد ہوتا ہے یحزنون، وہ غمگین ہوتا ہے یا غمگین ہوگا. یحزنون وہ غمگین ہوتے ہیں یا غمگین ہوں گے، اور یہاں پہ ہم ترجمہ کریں گے کہ اور وہ نہیں غمگین ہوں گے. اس آیت کی تفسیر اور اس آیت کا معنی و مفہوم، اللہ رب العزت نے اس آیت سے پہلے سود کی حرمت کا اعلان کیا ہے. اللہ نے بتایا ہے کہ سود حرام ہے، سود لینا جائز نہیں ہے. یہاں پہ اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ سود کی بجائے آپ ایمان پہ اپنی توجہ مرکوز کریں، نیک اعمال بجا لانے پہ اپنی توجہ مرکوز کریں،
نماز قائم کرنے کا اہتمام کریں، زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام کریں، اس میں آپ کی کامیابی ہے، یہاں پہ آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ جبکہ سود جو آپ قرض پہ لیتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اتنا فائدہ مل گیا، اتنا پروفٹ مل گیا، آپ کے مال میں اضافہ ہو گیا، وہ مال میں اضافہ نہیں ہے، وہ آپ کے لیے تباہی و بربادی ہے۔ اس سے آپ کی دنیا بھی خراب ہوگی اور آپ کی آخرت بھی تباہ و برباد ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی۔ تو وہ لوگ جو ایمان لائے، کس چیز پہ ایمان لائے؟ ہر اس چیز پہ جس پہ ایمان لانا واجب ہے، خصوصاً وہ چیزیں جنہیں ارکان ستہ کہا جاتا ہے، ایمان کے 6 پلر کہا جاتا ہے، ایمان کے 6 ستون کہا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1 اللہ تعالیٰ پہ ایمان، نمبر 2 اللہ کے فرشتوں پہ ایمان، نمبر 3 اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں پہ ایمان، نمبر 4 انبیاء اور رسول علیہم السلام ان پہ ایمان، نمبر 5 آخرت پہ ایمان، اور نمبر 6 تقدیر پہ ایمان۔ تو ان 6 چیزوں میں سے کسی ایک چیز پہ جس کا ایمان نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے۔ اب یہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ ان میں سے ایک میں نے کیا کہا تھا؟ آسمانی کتابیں، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتابیں۔ ان کتابوں میں سے ایک کتاب کیا ہے؟ قرآن۔ تورات و زبور انجیل پہ ایمان لانا ضروری ہے اجمالی طور پہ، لیکن قرآن کریم کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے اجمالی طور پہ بھی، تفصیلی طور پہ بھی، یعنی کہ اس بات پہ ایمان لانا بھی ضروری ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اور قرآن کریم کی ایک ایک آیت پہ ایمان لانا ضروری ہے، قرآن کریم کی ایک ایک خبر، ایک ایک بات کو سچ اور حق ماننا ضروری ہے، قرآن کریم کے ایک ایک حکم کو درست ماننا ضروری ہے۔ تو ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال بجا لائے۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اعمال ایمان کا حصہ نہیں ہے؟ اگر اعمال ایمان کا حصہ ہیں تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ اعمال کو ایمان کے بعد الگ سے کیوں ذکر کیا ہے؟ عربی زبان کا یہ اصول اور ضابطہ ہے کہ عطف تغیر پہ دلالت کرتا ہے، یعنی کہ آمنو اور عاملو کے درمیان میں واو عطف کے لیے ہے، اور عطف یہ بتاتا ہے کہ جو چیز پہلے ہے اور جو چیز بعد میں ہے یہ ایک نہیں ہے، یہ الگ الگ ہیں۔ تو اسی لیے وہ لوگ جن کا یہ موقف ہے کہ اعمال ایمان کا حصہ نہیں ہے، وہ یہ اس آیت کو اور اس جیسی آیات کو دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں، جبکہ ہمارا موقف یہ ہے کہ اعمال ایمان کا حصہ ہیں۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ دل کی تصدیق کا، زبان کے اقرار کا، اور اعمال کا نام، 3 چیزوں کا نام ہے۔ دل کے ذریعے تصدیق، زبان کے ذریعے اقرار، اور جسم کے باقی اعضاء کے ذریعے عمل کرنا۔ مثال کے طور پہ آپ کا اللہ پہ ایمان ہے تو اللہ پہ یقین ہونا چاہیے، کہاں؟ دل میں، اور زبان کے ذریعے آپ اعلان کریں گے، باقاعدہ گواہی دیں گے کہ میں اللہ رب العزت پہ ایمان لاتا ہوں، اور پھر اس کے تقاضوں کے مطابق آپ عمل بجا لائیں گے۔ جب آپ اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، آسمانی کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں، رسولوں پہ ایمان لاتے ہیں، تو اللہ کی، رسول علیہ السلام کی، قرآن کی یہ تعلیمات ہے کہ نماز قائم کرو، تو آپ نماز قائم کریں گے۔ جب نماز قائم کریں گے تو یہ کیا ہے؟ یہ عمل ہے۔ تو ایمان 3 چیزوں کا نام ہے، دل کی تصدیق کا، دل کے یقین کا، زبان سے اقرار کا، گواہی دینے کا، اور اعضاء کے ذریعے اس کے مطابق عمل کرنے کا۔ لیکن یہاں پہ اللہ رب العزت نے اعمال کو الگ ذکر کیا ہے، تو کیا ہم یہ نتیجہ نکالیں کہ اعمال ایمان کا حصہ نہیں ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے اعمال کا تذکرہ الگ سے کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اعمال کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ دل کی تصدیق کافی نہیں ہے، زبان کے اقرار کافی نہیں ہے، عملی طور پہ بھی آپ ثابت کریں کہ آپ مومن ہیں۔
یہ وہی انداز ہے جو انداز اللہ رب العزت نے کئی ایک آیات میں اپنایا ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. کہ اگر کوئی دشمن ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے فرشتوں کا، رسولوں کا اور جبریل کا اور میکائیل کا، تو اللہ رب العزت ان کا دشمن ہے جو کفر کرنے والے ہوں. اس آیت میں اللہ نے تذکرہ کیا اپنی ذات کا، فرشتوں کا اور رسولوں کا، اور بعد میں الگ سے تذکرہ کیا جبریل کا اور میکائیل کا. تو کیا یہ دونوں فرشتوں میں سے نہیں ہے؟ یقیناً فرشتوں میں سے ہیں، لیکن الگ سے تذکرہ کیوں کیا ان کا؟ ان کی اہمیت کے پیش نظر. تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے اعمال کا الگ سے تذکرہ کیا ان کی اہمیت کے پیش نظر. تو بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال بجا لائے. اب سوال پیدا ہوگا نیک عمل، عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ عمل صالح وہ ہے جس میں دو چیزیں پائی جائیں. نمبر ایک، وہ عمل اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے ہو، اس کے پیچھے ریاکاری نہ ہو، شہرت کا شوق نہ ہو. آپ نماز قائم کریں اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، آپ روزے رکھیں اس لیے کہ اللہ رب العزت راضی ہو جائے، اللہ رب العزت سے جنت مل جائے. اور دوسرے نمبر پہ عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ کہ اخلاص کے ساتھ ساتھ وہ عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. کوئی بھی ایسا عمل جس میں اخلاص نہیں ہے بلکہ ریاکاری ہے، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے مطابق نہیں ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے، وہ عمل صالح نہیں ہے. نماز آپ پڑھتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق لیکن لوگوں سے شباش لینے کے لیے، تو یہ نماز عمل صالح نہیں ہے. نماز آپ پڑھتے ہیں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے لیکن طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں ہے، تو یہ عمل صالح نہیں ہے. تو بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال بجا لائے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کی. یہ الفاظ کہ نماز قائم کی یہ بتا رہے ہیں کہ عامل الصالحات کہ نیک اعمال کا الگ سے تذکرہ اہمیت کے پیش نظر تھا. اب دیکھیں نماز قائم کرنا یہ اعمال صالحہ کا حصہ ہے، لیکن اللہ نے نماز قائم کرنے کا تذکرہ الگ سے بھی کیا ہے، کیونکہ نماز قائم کرنے کی اہمیت اسلام میں بہت زیادہ ہے. اگر کوئی نماز قائم نہیں کرتا تو وہ کافر ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کسی بھی نیک عمل کے تارک کو کافر نہیں سمجھتے تھے، سوائے نماز کے کہ نماز کے تارک کو کیا سمجھتے تھے؟ کافر سمجھتے تھے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز کی کیا اہمیت ہے. تو نماز قائم کرنا عمل صالح ہے، لیکن اس عمل صالح کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس لیے اللہ نے اس کا تذکرہ الگ سے کیا ہے. وَآتَوُا الزَّکَاۃَ اور انہوں نے زکوٰۃ ادا کی. زکوٰۃ ادا کرنا یہ بھی اعمال صالحہ میں سے ہے، نیک اعمال میں سے ہے، لیکن زکوٰۃ ادا کرنے کی اسلام میں اہمیت بہت زیادہ ہے، اس لیے اللہ نے اس کا تذکرہ الگ سے کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں ان لوگوں سے لڑائی لڑی، ان لوگوں سے جہاد کیا جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا. اور جناب صدیق نے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کی قسم میں ان سے لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں. زکوٰۃ ادا کرنا ایسے ہی ضروری ہے جیسے نماز قائم کرنا ضروری ہے. یہ جناب صدیق کے موقف کا خلاصہ ہے. لہم اجرہم عند ربہم، تو انہی لوگوں کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس. کن لوگوں کے لیے؟ جو ایمان لائیں، نیک اعمال بجا لائیں، خصوصاً نماز قائم کرنے کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام کریں. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے رب کی طرف سے اجر و ثواب ملے گا. اور یہاں پہ کیا کہا گیا؟ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. یہ الفاظ کہ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، یہ بتا رہے ہیں کہ اجر بہت عظیم ہوگا.
کیونکہ اجر کس کی طرف سے مل رہا ہے؟ رب کی طرف سے. جب اجر دینے والا عظیم ہے تو اس کی طرف سے ملنے والا اجر بھی کیا ہوگا؟ عظیم ہوگا. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ان پہ کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا اور یہ غمگین نہیں ہوں گے. اجر و ثواب کا یہ بھی حصہ ہے کہ چونکہ انہوں نے دنیا میں زندگی گزاری ہے اللہ رب العزت کی اطاعت میں، اللہ رب العزت کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے، تو اللہ کی طرف سے انعام کیا آیا ہے کہ انہیں روز قیامت کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا. ڈر کس کا؟ مستقبل کا، کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اور غم نہیں ہوگا کس چیز کا؟ ماضی کا. جو زندگی گزار کر آئے ہیں اس کے اوپر مطمئن ہوں گے. یہ غم نہیں ہوگا کہ ہم نے دنیا میں زندگی اچھے طریقے سے نہیں گزاری. اس کے بعد آیت نمبر 278 اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے ترک کر دو اگر تم ایمان لانے والے ہو. یا حرف ندا ہے، اے کے معنی میں آتا ہے، اور ہا جو ہے یا ایھا، یہ ہا تنبیہ کے لیے ہوتی ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں. ہم آسانی کے لیے کیا کہہ دیتے ہیں؟ اے ایمان والو. الذین اسم موصول ہے، اس کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے. آمنو کے بارے میں بھی گفتگو ہو چکی ہے. تو اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اتقو فعل امر ہے جمع کے لیے، اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ اتقی. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب کے شروع میں یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین. وہاں پہ اللہ نے کیا کہا؟ اتق اللہ، اتقی اللہ، کہ اے نبی آپ اللہ سے ڈریں. اور یہاں پہ جمع کے لیے ہے، سب سے کہا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو. تو اتقو فعل امر ہے جمع کے لیے. وذروا، واو کا معنی اور، ذرو فعل امر ہے جمع کے لیے، تم چھوڑ دو. اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ ذر، تو چھوڑ دے. کیا چھوڑ دو؟ ما بقی من الربا، جو سود باقی رہ گیا ہے. ما اسم موصول ہے الذی کے معنی میں جو، باقیہ رہ گیا، فعل ماضی ہے واحد کے لیے. من الربا سود میں سے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو ایمان لانے والے. ان شرطیہ ہے، اگر کے معنی میں ہے. کنتم فعل ماضی ہے جمع کے لیے، تم ہو، اگر تم ہو. کیا اگر تم ہو؟ مؤمنین، ایمان لانے والے. مؤمنین جمع ہے کس کی؟ مومن کی. مومن ایمان لانے والا، مومنین ایمان لانے والے. اللہ رب العزت نے آیت کے شروع میں خطاب کن کو کیا ہے؟ ایمان والوں کو. اور آخر میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم ہو ایمان لانے والے. تو اس اسلوب سے، اس انداز سے یہ پیغام مل رہا ہے کہ اگر آپ واقعی ایمان لانے والے ہیں تو پھر آپ سود نہیں لیں گے. سود لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایمان کے معاملے میں کمزور ہیں. آپ کا وہ ایمان نہیں ہے جو ہونا چاہیے. ایمان انسان کو سود لینے سے روکتا ہے. اے ایمان والو، کس پہ ایمان لانے والو؟ اللہ پہ. یعنی کہ اگر آپ کا واقعی اللہ پہ ایمان ہے تو آپ اللہ کی یہ بات مانیں گے کہ سود نہیں لینا. اے ایمان والو، اگر آپ کا واقعی ایمان ہے اللہ کے نبیوں رسولوں پہ، جناب محمد رسول اللہ پہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جناب محمد رسول اللہ کی یہ حدیث ہے، ان کا یہ فرمان ہے کہ سود لینا جائز نہیں ہے. سود لینے والا، سود دینے والا، سودی معاملے کو تحریر کرنے والا، سودی معاملے پہ گواہ بننے والے، ان سب پہ اللہ کی لعنت ہے. یہ وہ حدیث ہے جس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے. اور یہاں پہ غور کیجئے
آپ نے فرمایا سود لینے والے پہ بھی، سود دینے والے پہ بھی اللہ کی لعنت، بلکہ سودی معاملہ تحریر کرنے والے پہ بھی اللہ کی لعنت، بلکہ سودی معاملے پہ گواہ بننے والوں پہ بھی اللہ کی لعنت۔ آپ اسے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ گناہ کتنا خطرناک ہے۔ تو فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈر جاؤ اور چھوڑ دو وہ سود جو باقی رہ گیا ہے، اللہ سے ڈر جاؤ، یعنی کہ تقوی اختیار کرو۔ تو تقوی کیسے اختیار کرنا ہے؟ یعنی کہ اپنے مابین اور عذاب کے مابین کوئی رکاوٹ قائم کر لو، کوئی ایسی چیز کھڑی کر لو، کوئی رکاوٹ کھڑی کر لو جو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ رکاوٹ کیسے کھڑی ہوگی؟ جب آپ اللہ کے احکامات پہ عمل کریں گے اور جن چیزوں کو اللہ نے ممنوع اور حرام قرار دیا ان سے دور رہیں گے، تب آپ نے تقوی اختیار کر لیا، تب آپ نے وہ رکاوٹ قائم کر لی جو آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ تقوی کا آرڈر دے رہے ہیں، اور تقوی یہ اللہ کا وہ آرڈر ہے جو صرف ہمارے لیے نہیں ہے، جو پہلی امتوں کے لیے بھی تھا اور ہمارے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی وصیت کی تھی اور تمہیں بھی یہ وصیت کر رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی کو اختیار کرو۔ اور یہ اللہ کی وہ وصیت ہے جو اللہ نے خاص طور پہ اپنے نبی کو کی ہے۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، سورہ احزاب کے شروع میں اے نبی آپ اللہ سے ڈریں، اے نبی آپ تقوی اختیار کریں۔ تو اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور جو سود رہ گیا اسے ترک کر دو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگرچہ آپ کے درمیان اور کسی اور کے درمیان سودی معاملہ طے پا چکا ہے، سودی معاہدہ ہو چکا ہے، اس کے باوجود آپ کو سود لینے کی اجازت نہیں ہے، اس معاہدے کو کینسل کریں۔ سود لینے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ سود کا کچھ حصہ لے چکے ہیں اور کچھ نہیں لیا، جو باقی رہ گیا ہے وہ آپ کو لینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اور چھوڑ دو وہ سود جو باقی رہ گیا ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ سود لینا یہ ایمان کے منافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ایت سے خارجی لوگ یہ مسئلہ اخذ کریں گے کہ سود لینے والا مومن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سود ترک کر دو اگر تم مومن ہو۔ تو خارجی یہ کہیں گے، خوارج یہ کہیں گے کہ جو سود لینے والا ہے وہ مومن نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبیرہ گناہ انسان کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے، ایمان سے نکال دیتا ہے۔ جبکہ ہمارا موقف یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے انسان مجرم بن جاتا ہے، فاسق اور فاجر بن جاتا ہے، اس کا ایمان ناقص ہو جاتا ہے، لیکن ایمان کی دولت سے مکمل طور پہ محروم ہو جائے ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تم سود ترک کر دو اگر تم حقیقی معنوں میں مومن ہو، اگر تم ایمان میں کامل ہو تو سود ترک کر دو۔ ایمان پہ ہونے کے باوجود اگر آپ سود لیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایمان کمزور ہے، آپ کا وہ ایمان نہیں ہے جو ہونا چاہیے، آپ کا ایمان ناقص ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اس ایسے ہی بھی پتا چلا کہ حالت کفر میں جو آپ نے سودی معاہدے کیے ہیں، اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ آپ ان معاہدوں کو پورا کریں۔ سود لینا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا، بلکہ سود دینا بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آیت نمبر
279 279 اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. پس اگر تم یہ نہ کرو، پس اگر تم ایسا نہ کرو، فَأْذَنُوا تو جان لو، آگاہ ہو جاؤ اس عظیم لڑائی کے بارے میں جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہوگی اور اللہ کے رسول کی طرف سے ہوگی. وَإِن تُبْتُمْ اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ تو تمہارے لیے ہیں تمہارے اصل مال. لَا تَظْلِمُونَ نہ تم ظلم کرو گے، وَلَا تُظْلَمُونَ اور نہ تم پہ ظلم کیا جائے گا. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فا کا معنی ہم کریں گے پس، ان شرطیہ ہے اگر کے معنی میں. لم یہ نفی کے لیے ہے. لم تفعلوا اصل میں تھا لم تفعلون، تفعلون فعل مضارع ہے جمع کے لیے، لیکن نون گر گیا کس کی وجہ سے؟ لم کی وجہ سے. اور تفعلون فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع معنی دیتا ہے کس کا؟ مستقبل کا، حال کا یا مستقبل کا، لیکن لم کی وجہ سے معنی ہو جائے گا ماضی کا، لیکن جب پیچھے ان آ گیا تو معنی پھر مستقبل کا ہو جائے گا. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اگر تم ایسا نہ کرو، فَأْذَنُوا تو یہ فا جو ہے یہ جواب شرط کے طور پہ ہے. ان شرطیہ تھا کہ اگر تم ایسا نہ کرو تو پھر کیا فرمایا؟ فَأْذَنُوا تو پھر یہ ہے کہ پھر تم جان لو، آگاہ ہو جاؤ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم اللہ کے رسول سے ایک عظیم جنگ کرنے جا رہے ہو. تم سے اللہ کے رسول کی طرف سے ایک عظیم جنگ ہوگی. فَأْذَنُوا فا کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ یہ ان کے جواب میں ہے. اس کے بعد لفظ کیا رہ گیا؟ اِذَنُوا. یہ کیا ہے؟ فعل امر ہے، جمع کے لیے ہے. اس کا واحد کیا؟ اِذَن. اور اس فعل کے بعد کیا ہے؟ کیا آیا ہے؟ حرف با. فَأْذَنُوا با بی. تو جب با آئے اس کے بعد اس کا معنی کیا ہوگا؟ جاننا، آگاہ ہونا، خبردار ہونا. اور اگر اس کے بعد لام آئے فَأْذَنُوا لَهُ تو پھر اس کا مطلب ہوگا غور سے سننا، توجہ سے سننا. تو یہاں پہ معنی کیا؟ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ تو تم جان لو، آگاہ ہو جاؤ، بِحَرْبٍ ایک عظیم جنگ کے بارے میں تمہیں پتہ ہونا چاہیے. حرب کی جو تنوین ہے اس کے اوپر، تنوین کا معنی ہم کیا کر رہے ہیں؟ عظیم، کہ ایک عظیم جنگ کے بارے میں جان لو. یہ جنگ کس کی طرف سے ہوگی؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورسولہ اور اس کے رسول کی طرف سے. کس کے رسول کی طرف سے؟ اللہ کے رسول کی طرف سے. وَإِن تُبْتُمْ اور اگر، یہاں پہ بھی ان جو ہے یہ شرطیہ ہے، اور اگر تم توبہ کر لو. تم فعل ماضی ہے، جمع کے لیے ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تبتا تو نے توبہ کی، تابا اس نے توبہ کی، تبتا تو نے توبہ کی، تم سب نے توبہ کی. اب یہ لفظ ہے فعل ماضی کا، گزرے ہوئے زمانے پہ دلال کرتا ہے، لیکن ہم معنی کر رہے ہیں کس کا؟ مستقبل کا. اگر تم توبہ کر لو. کیوں؟ ان کی وجہ سے. ان جو ہے اس نے مستقبل کا معنی پیدا کر دیا ہے. اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ یہ تین الفاظ ہیں. فَلَكُمْ فا یہ ان کے جواب میں ہے، اور لام کا معنی کیا؟ کے لیے، کے واسطے. کم تمہارے، اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے ہیں. رؤوس اموالکم تمہارے اصل مال. رؤوس جمع ہے کس کی؟ راس کی. راس کس کو کہتے ہیں؟ اصل کو. اموالکم اموال مال کی جمع ہے، کم تمہارے. تو اگر تم توبہ کر لو کس سے؟ سود سے. تو تمہارے لیے ہیں تمہارے اصل مال. لا تظلمون تم ظلم نہیں کرو گے. لا نفی کے لیے ہے، نہیں کا معنی ہے. تظلمون فعل مضارع ہے جمع کے لیے. تم ظلم کرتے ہو یا ظلم کرو گے. اس کا واحد ہے تظلمو تو ظلم کرتا ہے.
ولا تظلمون، واو کا معنی اور لا کا معنی نہیں، نفی کے لیے. تظلمون یہ بھی فعل مضارع ہے، یہ بھی جمع کے لیے ہے، لیکن پہلا تظلمون تھا معلوم کے لیے اور تظلمون ہے مجہول کے لیے. لا تظلمون کا معنی یہ تھا کہ تم ظلم نہیں کرو گے، اور ولا تظلمون تم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف. اللہ رب العزت یہاں پہ وعدے کر رہے ہیں کہ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے. کون سا کام؟ جو سود رہ گیا ہے اسے نہ لینا. حکم یہ تھا کہ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، سود کی حرمت کا اعلان ہونے سے پہلے جو تم سود لے چکے اس کے بارے میں بات پرس نہیں ہوگی، لیکن سود کی حرمت کا اعلان ہو جانے کے بعد جو سود آپ نے لینا ہے وہ اب آپ کو لینے کی اجازت نہیں ہے. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، وہ سود تم ترک کر دو. تو اگر تم اس پہ عمل نہیں کرو گے تو پھر کیا ہے؟ پھر اعلان جنگ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے اپنے حج میں میدان عرفات میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ ربا الجاہلیت موضوع، کہ زمانہ جاہلیت کا سود ختم کیا جا رہا ہے. یعنی کہ زمانہ کفر میں جو آپ سود کے معاہدے کر چکے ہیں ان معاہدوں کے مطابق آپ نے سود لینا تھا، وہ سود لینے کی اب اجازت نہیں ہے. اور آپ نے کہا تھا کہ سب سے پہلے جس سود کے خاتمے کا میں اعلان کرتا ہوں وہ ہمارا سود ہے، ہمارے چچا عباس کا سود ہے. میرے چچا عباس نے جو سود لینا تھا وہ ہم نہیں لیں گے. اس سے پتا چلا کہ جو سودی معاہدے ہو چکے ہیں ان پہ بھی عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تو پس اگر تم یہ کام نہ کرو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر تم آگاہ ہو جاؤ کس بات سے کہ اللہ رب العزت سے تمہاری کیا ہوگی؟ جنگ ہوگی. اور جو اللہ سے جنگ کرے گا وہ کبھی جیت نہیں سکے گا. یہ بڑے ہی خطرناک الفاظ ہیں، ہولناک الفاظ ہیں، بہت بڑی وارننگ ہے، بہت بڑی وعید ہے. اس کے بعد بھی اگر کوئی سود لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں رب کا خوف نہیں ہے، رب کا ڈر نہیں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ الفاظ کتنے شدید ہیں. آئیے میں ایک معاملہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. امام قرطبی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں روایت کرتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آتا ہے. وہ کہتا ہے جی میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں. سوال یہ ہے کہ میں نے ایک آدمی کو نشے کی حالت میں دیکھا. نشے کی حالت میں وہ اچھل رہا تھا اوپر کو، گویا کہ چاند کو پکڑنا چاہ رہا ہے. جب میں نے دیکھا کہ نشے کی وجہ سے اس کا اتنا برا حال ہے تو میری زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ انسان کے پیٹ میں جو چیزیں داخل ہوتی ہیں ان میں سے سب سے بری چیز شراب ہے. اگر میری یہ بات غلط ہو تو میری بیوی کو طلاق. امام صاحب بتائیے اب کہیں میری بیوی کو طلاق تو نہیں ہو گئی؟ سوال کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ سے. امام صاحب نے کہا کہ مجھے وقت دو، میں تمہارے اس مسئلے پہ غور و فکر کروں گا. کتنے بڑے امام ہیں، لیکن دیکھیے دین کے معاملے میں کتنی احتیاط ہے. وہ آدمی اگلے دن آ گیا، پوچھا امام صاحب بتائیے میں نے آپ سے سوال کیا تھا. امام صاحب نے کہا کہ مجھے وقت دو، بعد میں آنا، میں تمہارے مسئلے پہ غور و فکر کروں گا، تمہارے سوال پہ غور و فکر کروں گا. وہ آدمی دوبارہ آیا تو امام صاحب نے کہا کہ تمہاری بیوی کو طلاق ہو چکی ہے. کیوں؟ کیونکہ میں نے قرآن کا مطالعہ کیا، میں نے نبی علیہ السلام کی حدیث کا مطالعہ کیا، تو مجھے سود سے بری کوئی چیز نہیں ملی جو انسان کے پیٹ میں داخل ہوتی ہے. تم نے کہا تھا
کہ اگر شراب سے زیادہ کوئی بری چیز ہو تو میری بیوی کو طلاق، تمہاری بیوی کو طلاق ہو چکی ہے، کیونکہ شراب سے بھی زیادہ بری چیز کیا ہے؟ سود۔ امام مالک نے کہا اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے کہ جو سود لے اور سود لینے سے بعد نہ آئے تو اس کا اللہ سے اعلان جنگ ہے۔ تو اس سے بڑا گناہ کون سا ہوگا؟ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سود لینا کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور آپ ان آیات سے اللہ رب العزت کی رحمت کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سود کے بارے میں اتنا شدید حکم کیوں دے رہے ہیں؟ تاکہ اللہ کے بندوں پہ کوئی ظلم نہ کرے۔ غریب آدمی مجبور ہو کر آپ سے قرض لے رہا ہے اور آپ اس سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ قرض بھی واپس کرو اور اضافی پیسے بھی ساتھ دینے ہوں گے، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ اللہ کے بندوں پہ ظلم کیا جائے۔ اس سے پتا چلا کہ اللہ رب العزت کس قدر اپنے بندوں پہ مہربان ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم سود سے توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہیں۔ سود سے توبہ کیسے ہوگی؟ سود سے توبہ ویسی ہوگی جیسے دیگر گناہوں سے ہوتی ہے کہ انسان کو ندامت اور پشیمانی ہو اس سود پہ جو پہلے لے چکا، انسان کو افسوس، ندامت، پشیمانی ہو ان سودی معاہدوں پہ جو پہلے کر چکا۔ نمبر 2، فوری طور پہ اس گناہ کو ترک کر دے، چھوڑ دے۔ یہ کوئی توبہ نہیں ہے کہ اللہ سے معافی بھی مانگ رہا ہے اور سودی ملازمت جاری و ساری رکھے ہوئے ہے، اللہ سے معافی بھی مانگ رہا ہے اور لوگوں سے مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ نے میرا اتنا سود دینا ہے، مجھے دیں۔ تو گناہ پہ ندامت و پشیمانی، گناہ کو فوری طور پہ چھوڑ دینا اور اس بات کا پختہ عزم کہ آئندہ میں کبھی بھی سود نہیں لوں گا۔ تو وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے ہے تمہارے اصل اموال، یعنی کہ سود تمہیں نہیں ملے گا، اصل مال ملے گا۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو گے نہ تم پہ ظلم کیا جائے گا۔ قرض کے اوپر سود لینا یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے اس آدمی پہ جس سے آپ سود لے رہے ہیں، اور جس کو آپ نے قرض دیا وہ آپ کو آپ کا اصل مال بھی واپس نہ کرے، یہ اس کا آپ پہ ظلم ہے۔ نہ یہ درست ہے نہ وہ درست ہے، نہ آپ ظلم کریں اور نہ آپ پہ ظلم کیا جائے۔ اللہ رب العزت اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، آیت نمبر 280، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر کوئی تنگ دست ہو تو اسے مہلت دینا ہے، إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ آسانی تک، وَأَن تَصَدَّقُوا اور یہ کہ تم صدقہ خیرات کر دو، خَيْرٌ لَكُمْ یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم علم رکھتے ہو۔ اس آیت کے الفاظ اور مفردات، وَإِن اور اگر، اس پہ گفتگو پہلے ہو چکی ہے۔ کانا ہو، پایا جائے، موجود ہو، کون پایا جائے، کون موجود ہو؟ ذو عسرتن کوئی تنگ دست، ذو کا معنی کیا؟ والا، اسرا کا معنی کیا؟ تنگی، یعنی کہ اگر کوئی تنگی والا ہو، یعنی کہ اگر کوئی ایسا شخص ہو جو تنگ دست ہو۔ اور تذکرہ اور بات کس کے بارے میں ہو رہی ہے؟ اس آدمی کے بارے میں جس نے قرض لیا ہے، یعنی کہ قرض لینے والوں میں سے کوئی ایسا ہو جو تنگ دست ہو، قرض واپس کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو۔ فَنَادِرَةٌ یہ فا جو ہے یہ ان کے جواب میں ہے، تو نادرتن کا معنی کیا ہے؟ مہلت دینا، الی میسرہ کب تک؟ آسانی تک۔ تو یہاں پہ نادرتن کو آپ
مبتدا بنا سکتے ہیں اور خبر کیا ہوگی؟ مقدر ہوگی، یعنی کہ فَعَلَيْكُمْ نَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، کہ تمہارے اوپر واجب ہے کہ اس تنگ دست کو مہلت دو إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اس کی آسانی تک. وَأَن تَصَدَّقُوا، واو کا معنی اور ان یہ مصدریہ ہے، یہ ان نہیں ہے، کیا ہے؟ ان. اور یہ کہ تصدقوا، یہ اصل میں کیا تھا؟ تصدقون، اس کے آخر میں نون تھا جو ان کی وجہ سے گر گیا ہے، بلکہ یہ اصل میں تھا تتصدقون. کتنی تا تھیں؟ 2. ایک کو حذف کر دیا گیا ہے تخفیف کے لیے تاکہ پڑھنے والے کے لیے لفظ پڑھنا آسان ہو جائے. تو وَأَن تَصَدَّقُوا، اور یہ کہ تم صدقہ خیرات کر دو. خیر لکم، خیر یہ تفضیل کے لیے ہے، زیادہ بہتر ہے. لکم تمہارے لیے، لکم 2 لفظ ہیں، لام کم اور کم، لام کے لیے کے واسطے تمہارے لیے. جی. کس کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے؟ مہلت دینے کے مقابلے میں، یعنی کہ آپ قرضہ اگر سرے سے معاف کر دیں تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. ان اگر کنتم تم ہو، تعلمون علم رکھتے. ان کنتم کے اوپر گفتگو پہلے ہو چکی ہے، تعلمون فعل مضارع ہے جمع کے لیے، تم علم رکھتے ہو، اس کا بعد کیا ہے؟ تعلمو، تو علم رکھتا ہے. اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے پہلے اس بات کا اعلان کیا کہ آپ کو سود لینے کی اجازت نہیں ہے. سود لینا بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے، اللہ رب العزت کی بھی ناشکری ہے. اس کے بعد اس آیت میں اللہ اعلان کر رہے ہیں کہ جس کو آپ نے قرض دیا ہے اگر وہ تنگ دست ہے تو آپ پہ واجب ہے کہ آپ اسے مہلت دیں. کب تک؟ جب تک کہ اس کے حالات ٹھیک نہیں ہو جاتے، جب تک کہ وہ قرض واپس کرنے کے قابل نہیں ہو جاتا. یاد رہے کہ کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ قرض لے اور پھر قرض واپس کرنے میں ٹال مٹول سے کام لے. جس نے قرض دیا ہے اس کو تنگ کرے. قرض دینے والا آپ کا محسن ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ وقت پہ اسے قرض واپس کریں اور اس کا شکریہ ادا کریں. فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہے وہ اللہ رب العزت کا بھی شکر گزار نہیں بن سکتا. تو قرض دینے والے نے آپ کے ساتھ نیکی کی ہے تو آپ وقت پہ قرضہ واپس کریں اور ساتھ اس کا شکریہ ادا کریں، اسے دعائیں دیں. لیکن اگر قرض لینے والا حقیقی معنوں میں تنگ دست ہو، اس کے حالات خراب ہو جائیں اور اس کے لیے قرض واپس کرنا ممکن نہ رہے تو پھر آپ پہ واجب ہے کہ آپ اس کو مہلت دیں. اور مہلت دینا یہ بہت بڑی نیکی ہے. اس بارے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جس کو امام احمد اپنی مسند میں روایت کرتے ہیں اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے. اس روایت کے راوی ہیں جناب بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ جو کسی کو قرضہ دے اور مہلت دے تو جتنے دن مہلت دے گا اتنے دنوں میں سے ہر دن کے بدلے میں اسے صدقہ خیرات کرنے کا ثواب ملے گا. کتنا ثواب؟ اس قرضے کے مطابق جو قرضہ اس نے دیا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے قرضہ دیا 1,00,000 روپیہ اور قرضہ آپ نے دیا 30 دنوں کے لیے، تو 30 دنوں میں سے ہر دن آپ کو 1,00,000 روپیہ صدقہ خیرات کرنے کا ثواب ملے گا. اور جناب بریدہ اسلمی کی اس حدیث میں یہ بھی وضاحت آئی ہے کہ پھر انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بھی سنا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ جب قرض کی واپسی کا وقت آ جائے اور جس نے قرض لیا ہے اس کے لیے قرض واپس کرنا ممکن نہ رہے، وہ تنگ دست ہو، آپ اس کو مزید مہلت دے دیں، مزید وقت دے دیں. مثال کے طور پہ آپ نے وقت دیا مزید 30 دنوں کا،
تو اب روزانہ آپ کو ڈبل ثواب ملے گا، یعنی کہ آپ کو ایسے ثواب ملے گا گویا کہ آپ روزانہ اللہ کی راہ میں 2 لاکھ روپیہ بطور صدقہ خیرات دے رہے ہیں۔ اس حدیث پہ میرے ان بھائیوں کو غور کرنا چاہیے جو کہتے ہیں کہ ہم کسی کو قرض دیں اور وہ ہمیں اتنے ہی پیسے واپس کرے تو ہمیں کیا ملا، ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ ہم نے اس کو 10 سال کے لیے قرض دیا، اس وقت 10 لاکھ جب ہم نے قرض دیا تھا تب 1 لاکھ روپے کی بڑی ویلیو تھی، بڑی قیمت تھی۔ آج 10 سال کے بعد وہ 1 لاکھ روپیہ 80,000 روپیہ بن چکا ہے، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کے اوپر اضافی پیسے لیں۔ ایسے بھائیوں کے لیے پیغام ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ 1 لاکھ روپیہ جو آپ نے قرض دیا ہے 10 سال کے لیے، اس پہ آپ کو کتنا ثواب مل چکا ہے، اور پھر یہ آپ بھول گئے ہیں کہ آپ کو مال دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ جس اللہ رب العزت نے آپ کو مال دیا ہے وہ آپ کو سود لینے کی اجازت نہیں دے رہا، وہ آپ کو یہ آرڈر دے رہا ہے کہ جس کو آپ نے قرض دیا ہے اگر وہ واقعی تنگ دست ہے تو آپ اس کو کیا دیں؟ مہلت دیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم صدقہ کر دو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ دیکھیے ترتیب دیکھیے، پہلے نمبر پہ کہا گیا کہ قرض دے کر قرض پہ سود لینے کی اجازت نہیں۔ دوسرے نمبر پہ کہا گیا کہ جس کو آپ نے قرض دیا ہے اگر وہ تنگ دست ہے تو آپ اس کو مزید وقت دیں، مزید ٹائم دیں۔ کب تک؟ جب تک کہ اس کے حالات ٹھیک نہیں ہو جاتے، جب تک کہ قرض واپس کرنے کے قابل نہیں ہو جاتا۔ تیسرا مرحلہ کہ اگر آپ قرض معاف کر دیں تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے خود تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں صحیح حدیث کہ جناب عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ مشہور و معروف صحابی ہیں، ان کے پوتے عبادہ کہتے ہیں، ایک صحابی ہیں عبادہ بن صامت، ایک ان کے پوتے ہیں عبادہ، وہ کہتے ہیں میں اور میرے والد ولید ہم دونوں نکلے نبی علیہ السلام کی احادیث کو جمع کرنے کے لیے، آپ کا دیا ہوا علم اکٹھا کرنے کے لیے۔ ہم نے کہا، باپ بیٹے نے آپس میں سوچا کہ پہلے اس کے کہ یہ صحابہ کرام دنیا سے چلے جائیں ہم ان سے احادیث جمع کر لیں، احادیث لے لیں۔ تو یہ کہتے ہیں ہماری سب سے پہلے ملاقات ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ جب ہوئی تو دیکھا کافی غصے میں ہے اور چہرے کا رنگ جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے۔ تو ہم نے پوچھا ان سے، والد صاحب نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے کہ فلاں شخص نے، فلاں قبیلے کے فلاں شخص نے میرا قرض دینا تھا، میں اس کے گھر گیا، میں نے سلام کہا اور آواز دے کر پوچھا کہ کیا یہ صاحب گھر میں موجود ہے؟ تو مجھے اندر سے کہا گیا کہ وہ موجود نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ اس گھر سے ایک بچہ نکل رہا ہے، تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے والد صاحب گھر میں موجود ہیں؟ اس نے کہا والد صاحب گھر میں موجود ہیں لیکن آپ کی آواز سن کر چھپ گئے۔ تو میں نے اس کو آواز دی، میں نے کہا مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تم گھر میں ہو، گھر میں کہاں پہ ہو، باہر آ جاؤ۔ تو وہ آدمی باہر آیا تو میں اس پہ ناراض ہوا کہ تو نے میرے ساتھ یہ حرکت کیوں کی ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابی ہیں، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ میں باہر نکلوں اور آپ سے جھوٹ بولوں، باہر نکلوں اور آپ کے ساتھ کوئی وعدہ کروں اور پھر اس کی خلاف ورزی کروں۔ اللہ کی قسم میں تنگ دست ہوں۔ ابو الیسر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہو کہ تم تنگ دست ہو؟
اس نے کہا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں تنگ دست ہوں، قرض واپس کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ ابو الیسر نے پھر کہا کہ تم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہو کہ تم تنگ دست ہو؟ اس نے کہا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں تنگ دست ہوں۔ چنانچہ ابو الیسر رضی اللہ عنہ نے اپنا وہ رجسٹر منگوایا جس میں انہوں نے اس آدمی کے قرضے کا تذکرہ کیا ہوا تھا، قرضے کے بارے میں تحریر لکھی ہوئی تھی۔ اس تحریر کو مٹا ڈالا اور اس آدمی سے کہا کہ اگر تمہیں گنجائش مل جائے، تمہارے حالات ٹھیک ہو جائیں تو میرا قرض مجھے واپس کر دینا، اور اگر تمہارے حالات ٹھیک نہ ہوں تو میں تمہیں اس قرض سے بری ذمہ قرار دے رہا ہوں، اور اس موقع پہ تم لوگوں کو حدیث سناتا ہوں کہ فرمایا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو کسی تنگ دست کو مہلت دے یا اس کا قرضہ معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت سایہ دیں گے، جبکہ اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قرض دے کر اس آدمی کو قرضہ معاف کر دینا جس کے بارے میں آپ محسوس کریں کہ وہ کیا ہے، تنگ دست ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے، یہ خیر کا بہت بڑا کام ہے۔ لیکن یہاں پہ میں ایک وارننگ بھی دینا چاہوں گا، تنبیہ ایک آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ بہت سارے لوگ کسی کو قرضہ دیتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ اس کے حالات خراب ہو چکے، وہ تنگ دست ہو چکا، تو اس سے کہتے ہیں کہ جاؤ میں نے قرضہ تمہیں معاف کر دیا، اور نیت یہ کرتے ہیں کہ جو میں نے زکوٰۃ دینی تھی وہ اب میں نہیں دوں گا۔ مثال کے طور پہ کسی آدمی نے آپ کا قرضہ دینا ہے 1,00,000 روپیہ، اور آپ نے اپنے مال کا حساب کتاب کیا تو آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے 1,00,000 روپیہ، تو آپ اس تنگ دست آدمی کو قرضہ معاف کر دیتے ہیں اس نیت سے کہ جو میں نے زکوٰۃ دینی تھی وہ یوں سمجھیں کہ اس کے پاس چلی گئی۔ تو یاد رہے ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ موقف ہے فقہ حنفی کے علماء کرام کا، مالکی حضرات کا، شافعی حضرات کا، حنبلی حضرات کا، بلکہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ایسا کرنا ناجائز ہے۔ کیوں؟ اس بارے میں علماء کرام نے کئی ایک دلائل دیے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خود من اموالہم صدقہ، کہ آپ لوگوں سے زکوٰۃ لیں۔ اس کا مطلب ہے زکوٰۃ میں کیا ہے؟ لینا اور دینا۔ جب آپ کسی کو قرضہ دیتے ہیں اور اس کے حالات خراب ہو جاتے ہیں اور آپ اس سے کہتے ہیں کہ جاؤ میں نے قرضہ معاف کر دیا، اور نیت یہ کرتے ہیں کہ زکوٰۃ اب میں نہیں دوں گا، تو اس میں نہ لینا ہوا نہ دینا ہوا۔ دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، کہ اللہ کی راہ میں نکما مال نہ دو، اللہ کی راہ میں ردی قسم کا مال نہ دو۔ اور یہ قرض جو آپ نے دیا تھا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا واپس ملنا ممکن نہیں ہے، اب آپ یہ کرتے ہیں کہ اپنا یہ پھنسا ہوا مال بچانے کے لیے آپ اس سے کہتے ہیں کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، اور نیت یہ کرتے ہیں کہ اب جو زکوٰۃ میں نے دینی تھی نہیں دوں گا، تو یہ آپ اللہ کی راہ میں ردی مال دے رہے ہیں، نکما مال دے رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ تو اس لیے اس امر سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ نے جو تذکرہ کیا وہ یہ کہ آپ نے کسی کو قرض دیا اور اب آپ یہ نیت کرتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، یہ روز قیامت یہ مال میرے کام آئے گا، اور اس سے کہتے ہیں کہ جاؤ میں نے تمہیں قرضہ معاف کر دیا، تو یہ بہت بڑی نیکی ہے، خیر کا بہت بڑا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم صدقہ خیرات کرو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ کس سے بہتر ہے؟ مہلت دینے سے۔ مہلت دینا بھی بڑی عظیم نیکی ہے، لیکن آپ قرض معاف کر دیں گے اس سے بڑی نیکی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ اس سے بہتر ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ نیک اعمال ایک جیسے نہیں ہوتے۔ نیک اعمال
ایک دوسرے پہ فضیلت رکھتے ہیں، یہ نیک عمل اس نیک عمل سے زیادہ بہتر ہے. اور اعمال چونکہ ایمان کا حصہ ہیں، اعمال کس کا حصہ ہے؟ ایمان کا. تو جب اعمال ایک دوسرے سے بہتر ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال کرنے والے مسلمان اور مومن بھی ایک جیسے نہیں ہوتے. یہ مومن اس مومن سے افضل ہوگا، یہ مومن ایمان میں اس سے پیچھے ہوگا، یہ مومن ایمان میں اس سے آگے ہوگا. تو اس سے یہ پتا چلا کہ اعمال کی وجہ سے ایمان بڑھتا ہے، نیک اعمال کی وجہ سے ایمان بڑھتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے. اور یہ وہ چیز ہے جو خود ہم محسوس کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جب رمضان کی آخری 10 راتیں ہوتی ہیں تو آپ کے ایمان کا لیول بہت بلند ہوتا ہے. لیکن عید کے دن کئی لوگ اپنی نیکیوں کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں، داڑھی منڈوا رہے ہوتے ہیں، گندی فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو تب ان کے ایمان کا لیول گر رہا ہوتا ہے، نیچے آ رہا ہوتا ہے. تو وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم علم رکھتے ہو تو پھر تم یہ کام کرو. کیا کام کرو؟ کہ اپنے قرض کو صدقہ کر دو، معاف کر دو، اگر وہ آدمی جس نے قرض لیا ہے تنگ دست ہے تو. اگر تم علم رکھتے ہو تو یہ کام کرو. اس سے پتا چلا کہ علم جو ہے وہ انسان کی خیر کی طرف رہنمائی کرتا ہے. علم کے فائدے ہی فائدے ہیں. کس علم کے؟ شرعی علم کے، قرآن و حدیث کے علم کے. اس کے بعد آیت نمبر 281 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور تم ڈرو اس دن سے جس دن تم لٹائے جاؤ گے اللہ رب العزت کی طرف، پھر ہر انسان کو پورا پورا دیا جائے گا وہ جو اس نے کمایا، اس حال میں کہ ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. وَاتَّقُوا واو کا معنی اور، اتقوا اس کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے کہ تم ڈرو. یومن اس دن سے، کس دن سے؟ ترجعون فی اللہ، جس دن تم اللہ کی طرف لٹائے جاؤ گے. ترجعون فعل مضارع ہے جمع کے لیے، تم لٹائے جاؤ گے. اس کا واحد کیا؟ ترجعو، تو لٹایا جائے گا. فیہ جس میں، کس میں؟ اس دن میں. تم ڈرو اس دن سے جس دن میں تم لٹائے جاؤ گے الی اللہ، اللہ کی طرف. اور یہ فی ہی 2 لفظ ہیں، فی اور ضمیر ہا. فی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں، اور ہا سے مراد کیا ہے؟ ضمیر سے مراد کیا ہے؟ دن. تم ڈرو اس دن سے جس دن میں تم اللہ کی طرف لٹائے جاؤ گے. ثم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پھر. توفا پورا پورا دیا جائے گا. یہ فعل مضارع ہے، واحد مؤنث کے لیے ہے، لیکن یہ مجہول ہے. یعنی کہ یہ کہا جا رہا پورا پورا دیا جائے گا، یہ نہیں بتایا جا رہا کون دے گا، لیکن یہ ہمیں معلوم ہے کون دے گا، اللہ رب العزت. پھر پورا پورا دیا جائے گا کل نفس، ہر نفس کو، ہر جان کو، ہر انسان کو. کیا پورا پورا دیا جائے گا؟ ما کسبت، جو اس نے کمایا ہوگا. ما اسم موصول ہے الذی کے معنی میں، جو کے معنی میں. کسبت فعل ماضی ہے واحد مؤنث کے لیے. جو اس نے کمایا، جو اس نے عمل کیا، کس نے؟ ہر جان نے، ہر نفس نے، ہر انسان نے. یعنی کہ ہر انسان کو وہ عمل دیا جائے گا جو اس نے کمایا، جو اس نے کیا، جو اس نے سر انجام دیا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ واو حالیہ ہے اس حال میں کہ جب کہ ہم وہ لا یظلمون ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. لا کا معنی کیا ہے؟ نہیں، نفی کے لیے ہے. یظلمون فعل مضارع ہے جمع کے لیے مجہول. وہ ظلم کیے جاتے ہیں، وہ ظلم کیے جائیں گے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اس حال میں کہ ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ یاد رہے کہ یہ آیت قرآن کریم کی ان آیات میں سے ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ آپ کے آخری ایام میں نازل ہوئی ہیں. تو واتقوا اور تم ڈرو یومن اس دن سے جس دن میں تمہیں اللہ کی طرف لٹایا جائے گا. اس سے ایک تو یہ پیغام ملا کہ ہر انسان کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، تقویٰ کو اختیار کرنا چاہیے، اور آخرت سے ڈرنا اللہ رب العزت سے ڈرنا ہے.
تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ آخرت کے دن سے ڈریں، قیامت کے دن سے ڈریں۔ قیامت کے دن سے ڈرنا کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ رب العزت سے ڈرنا ہے، کیونکہ آپ کو دن سے خطرہ نہیں ہے، آپ کو خطرہ یہ ہے کہ اس دن اللہ رب العزت مجھے کہیں جہنم میں نہ پھینک دے، مجھے کوئی عذاب نہ دے دے۔ تو فرمایا اس دن سے ڈرو جس دن تمہیں اللہ کی طرف اٹھایا جائے گا۔ یہ ڈرنا کیسے؟ اب ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ تقویٰ اختیار کریں۔ ڈرنے کا مطلب یہ ہے، تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے احکامات کو مانیں۔ جب اللہ کہتے ہیں نماز قائم کرو، آپ نماز قائم کریں۔ جب اللہ کہتے ہیں زکوٰۃ ادا کرو، آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان سے آپ دور رہیں۔ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ان کے قریب نہ جائیں۔ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے ڈرنا۔ اور تم ڈرو اس دن سے جس دن تمہیں اللہ کی طرف لٹایا جائے گا۔ اس سے یہ پیغام ملا کہ آخرت پہ ایمان لانا چاہیے۔ اس بات پہ ایمان ہر مسلمان کا ہونا چاہیے کہ مجھے ایک دن قبر سے اٹھایا جائے گا اور اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ کے سامنے حاضری ہوگی۔ تو اس دن سے ڈرتے رہنا چاہیے جس دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ جو آپ نے کمایا ہے، جو اعمال سر انجام دیے ہیں، آپ کا ہر نیک عمل بھی آپ کے سامنے آ جائے گا اور آپ کا ہر گناہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ایک ذرے کے برابر خیر کا عمل کیا ہوگا وہ اس کو پا لے گا، دیکھ لے گا، اور جس نے ایک ذرہ کے برابر گناہ کیا ہوگا وہ اس کو بھی پا لے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جب یہ بدلہ دیا جائے گا تب کسی پہ ظلم نہیں ہوگا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ نے نیکی کی ہو اور وہ نیکی لکھی ہوئی نہ ہو، یا اس نیکی کا جو ثواب آپ کو نہ ملے۔ ایسے ہی یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ نے گناہ کم کیے ہوں اور اللہ نے آپ کے نامہ اعمال میں گناہ زیادہ لکھ دیے ہوں۔ کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت عدل و انصاف کرنے والے ہیں، بلکہ فضل و کرم فرمانے والے ہیں۔ لیکن اللہ کا فضل و کرم اسی پہ ہوگا، اللہ کی رحمت اسی پہ ہوگی جس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا، جو توحید کے اوپر ہوگا، جو کفر و شرک سے دور رہنے والا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سود سے اور دیگر حرام امور سے بچائے، ان سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں متقی اور پرہیزگار انسان بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔